تہجد پڑھنے کا فائدہ۔ تہجد تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ تہجد تو اللہ کو حال دل سنانے کا بہترین ذریعہ ہے کہ جس کو ایک بار تہجد کی لگن لگ جائے پھر اسے اپنے رب سے ملاقات کی لگن لگ جاتی ہے۔ اب تم اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہاری ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ دوبارہ بھی لکھنے کی طاقت رکھتا ہے، تو تم دعا کرتے رہو اور یقین رکھو اور پھر دیکھو کیسے اللہ پاک تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے مقدر کو بدلتا ہے۔ تہجد کا بلاوا۔ تہجد ایک ایسی لاڈلی عبادت ہے جس کا بلاوا عرش سے آتا ہے، اور یہ بلاوا اس کے لیے آتا ہے جسے اللہ نے چنا ہوا ہوتا ہے، اور یہی اس کی خوش نصیبی ہے۔ اور جب انسان یہ عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے کو پیار سے دیکھتا ہے اور اپنے نیک بندوں کی اس عبادت سے انہیں سکون بخشتا ہے اور ان کی تمام خواہشات پورا کرتا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ تہجد کا سجدہ۔ تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے اور اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعا رد ہو جائے یہ تو سراسر ناممکن سی بات ہے۔ یہ تو سراسر ناممکن سی بات ہے۔ تم اسے منانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ نہ مانے یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعائیں۔ تہجد رات کی تاریکی میں ایک ایسا سنہرا لمحہ ہوتی ہے جب ایک بندہ اپنے خالق سے تنہائی میں گفتگو کرتا ہے، جب عرش اور فرش میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا اور نہ ہی آنسوؤں پر کوئی اختیار رہتا ہے۔ تہجد سے تقدیریں بدل جائیں گی۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح، اللہ دل کی باتیں سن لیتا ہے، پھر چاہے زبان سے کوئی حرف ادا ہو یا نہ ہو۔ کون سا ایسا وقت ہے جس وقت دعا قبول ہو ہی جاتی ہے؟ جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے تو سمجھ جاؤ کہ یہی اشارہ ہے کہ تمہیں مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ دل کو پختہ یقین تبھی ہوتا ہے جب اللہ دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے۔ تہجد وہ امید ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی بلکہ آپ کی امیدوں پر پورا اترتی ہے۔ تہجد اپنے خالق کے ساتھ مضبوط ترین تعلق بنانے کا ذریعہ ہے۔ تہجد معجزوں کا دوسرا نام ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ تہجد پڑھو اور آپ کے لیے معجزہ نہ ہو۔ اگر آپ سچ میں اللہ سے کچھ چاہتے ہیں تو تہجد پڑھیں۔ یہ دعا کرنے کی بابرکت وقت اور قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ دوبارہ بھی لکھنے کی طاقت رکھتا ہے، تو تم دعا کرتے رہو اور یقین رکھو اور پھر دیکھو کیسے اللہ پاک تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے مقدر کو بدلتا ہے۔ تہجد کی دعائیں۔ رات کے آخری ترین پہر میں جب کوئی شخص اپنے اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں آنے والی ہر دعا قبول کرتا ہے۔ تمہاری ہر ناممکن خواہش تہجد ممکن بنا سکتی ہے۔ ہر تکلیف سے تمہیں تہجد شفا دلا سکتی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک سجدہ تمہیں کیا کیا دلا سکتا ہے۔ تہجد معجزوں کا دوسرا نام ہے۔ تہجد محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ملاقات کا دعوت نامہ ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے کسی عمر کی پابند نہیں۔ جس کے کام رکے ہوں، مشکلات میں ڈوبے ہوں، سکون کی تلاش میں ہو، اولاد کی پریشانی ہو، یہ وہ وقت ہے جب سب کی سنی جاتی ہے۔ صبر کرو، یقین رکھو، مایوس دل کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ اللہ سے دعا مانگو اور دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ غافل اور لاپرواہ اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ پاک کو انسان کا نیند سے بیدار ہو کر اس کے سامنے سجدہ زیر ہونا اور آنسوؤں کی موتیوں سے التجا کر کے اپنی دعائیں طلب کرنا بہت پسند ہے۔ جب دعا کر رہے ہو تو یہ دھیان میں رکھنا کہ وہ المجیب ہے، یعنی دعا قبول کرنے والا، اور جب دعا مانگ لو تو یہ یقین رکھنا کہ دعا قبول ہونے والی ہے، کیونکہ وہ القادر ہے، یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ کچھ تو میرے رب کی رضا ہوگی، ورنہ دعائیں بے وجہ تو دل کا حصہ نہیں بنتی۔
مجھے یقین ہے اپنے رب پر، ایک دن وہ میری کہیں ان کہیں سبھی دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ ہر دور میں معجزے ہوتے ہیں، ہر شخص کے لیے معجزے ہوتے ہیں، کوئی اسے موسیٰ کی طرح پکارے تو صحیح۔ مسلسل کوشش کرنے سے راہ پا ہی لیتے ہیں، مایوس ہونے سے منزلیں کھو جایا کرتی ہیں۔ ٹوٹنے نہیں دے گا اللہ ابھی صبر کا سلسلہ، وہ کن فرمائے گا اور معجزے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہا ہے کہ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت اختتام پائیں گے۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ناممکن ہے، مگر تم یقین رکھنا اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ وہاں سے راہ بنائے گا کہ گمان تک نہ ہو سکے گا۔ جب دل بھر جایا کرتے ہیں، وجود خاموش ہو جایا کرتی ہے۔ جب خاموش وجود کو کوئی نہیں سنتا تو اللہ ہی سنتا ہے، پھر اللہ ہر بار مل جاتا ہے۔ جب جب پکارو مل جاتا ہے، انسان نہیں ملتے، اللہ مل جاتا ہے۔ اللہ غمگین دلوں کی مدد کرتا ہے۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن وقتوں سے گزر رہے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ دیکھو یوں اللہ کی ذات سے بے اعتبار نہیں ہوتے، وہ تم سے بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیا کس وقت دینا ہے، بس یقین رکھو اس پر۔ کیا ہوا مشکلیں بڑھ گئیں؟ سنو، مشکل جتنی بڑھ گئی تم اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے، اور جتنی اللہ کے قریب ہو جاؤ گے مشکلیں اتنی چھوٹی ہوتی چلی جائیں گی۔ سورہ یوسف ہمیں 3 سبق دیتی ہے۔ رب پر یقین ہو تو بچھڑے ہوئے بھی مل جاتے ہیں، بیمار بھی صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور آنسو کے بعد مسکراہٹ ہے۔ آپ کی مانگی ہوئی دعا کے راستے تھوڑے مشکل ہوں گے، ہاں کبھی غم اور پریشانیوں کا بسیرا بھی ہوگا، مگر یقین رکھو منزل آپ کی اس کا کن ہی ہوگی، اور آنسو آپ کی خوشی کے ہی ہوں گے۔ اللہ سے کی گئی بے آواز التجائیں بھی مقدر بدل دیتی ہیں۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ تم کیا جانو رب نے کہاں کہاں سے تمہاری حفاظت فرمائی، اور تم ایک چھوٹی سی چیز پر اسے گلے کرنے بیٹھ جاتے ہو۔ اللہ سے دعائیں نہ مانگنا بھی مایوسی ہے، ورنہ جس شخص کو معلوم ہو یہاں سے مجھے ہر چیز مل جانی ہے، جس کی مجھے خواہش ہے یا جس کی مجھے ضرورت ہے، وہ اللہ سے کیوں نہیں مانگے گا؟ وہ تو ہر قبولیت کے لمحے کا منتظر ہوگا کہ کب وہ لمحہ آئے گا جب اس کی امیدیں پوری ہوں گی۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہا کریں۔ یا رب جیسے تو راضی ویسے ہی میں بھی راضی، تیری رضا میں ہی میری رضا ہے۔ اللہ جب نوازنا چاہتا ہے تبھی تو دل میں بات ڈالتا ہے، آپ کو مانگنے کی اتنی توفیق دیتا ہے کہ آپ کو تہجد کے سجدوں تک لاتا ہے، دل میں اتنا کامل یقین پیدا کر دیتا ہے کہ میرے بندے میرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، بس مانگ کر دیکھو۔ خود کو رب کے راستے میں تھکا دیں، کیونکہ یہ تھوڑے عرصے کی تھکاوٹ ہے جو آپ کو یاد بھی نہیں رہے گی، اسی لیے آج وقت آپ کا ہے، کل جب گزر جائے گا تو سوائے افسوس اور پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکل آسان کر دیتا ہے۔ جو نہیں ملتا اس میں بہتری ہوتی ہے، کچھ دعائیں اللہ سنبھال کر رکھتا ہے، کچھ دعائیں اللہ سنبھال کر رکھتا ہے اپنے پاس۔ انسان پہلے سمجھ نہیں پاتا، لیکن زندگی میں ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب اسے سمجھ آنے لگتی ہے مصلحتوں کی۔ کوئی دعا ایسی نہیں جو رد ہو، ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ہمارے حق میں بہتر بن کر۔ اللہ پر یقین رکھو بس، مایوس مت ہو، ان مشکلات کے اندھیروں سے نکلنے کی راہ اللہ جلد آپ کو دکھا دے گا۔ اپنے زخموں کو اللہ پر چھوڑ کر بھول جاؤ، کیونکہ اللہ کے پاس امانتیں ضائع نہیں ہوتی۔ جب سبھی راستے بند ہو جائیں تو ماں کی دعائیں معجزوں کے راستے بنا دیتی ہے۔ بہترین ہے وہ راستہ جس کی منزل اللہ کی طرف لے جائے۔ سنو، یہ مشکل وقت ختم ہو جائے گا، یہ پریشانیاں، یہ غم، برے دن سب ختم ہو جائیں گے۔ سب کی کہانی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندوں کو ہوا میں تھامتا ہے وہی آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا، اس کا ذمہ ہے وہی لے لے گا۔
رات کو جب بھی آپ کی آنکھیں کھلیں تو یہ دعائیں مانگیں، آپ کی دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے گا، اس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملکیت اسی کی ہے اور تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر نہ کسی کو گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے، نہ نیکی کرنے کی ہمت۔ ہر نماز میں بندہ اللہ سے اپنی چاہت کا اظہار کرتا ہے، لیکن تہجد ایک ایسی نماز ہے جس میں خود اللہ بندے سے پوچھتا ہے، بتا میرے بندے تجھے کیا چاہیے، اور پھر اللہ پاک دوسروں کے دل سے تمہارے لیے مانگی گئی دعاؤں کا صلہ بہت بلند رکھتا ہے۔ اللہ کی طاقت پر یقین رکھنے والوں کے لیے سفر کبھی مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے انہیں دینا ہے، وہ کائنات کی کوئی طاقت اس سے چھین نہیں سکتی۔ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں یقین ہوتا ہے، اور جہاں یقین ہوتا ہے وہاں معجزے ہوتے ہیں، اور جلدی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ ہی کوئی اختتام۔ صرف اپنی چاہت کا مل جانا معجزہ نہیں، اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا بھی معجزہ ہے۔ جو چیز حق میں بہتر نہیں، اسے حق میں بہتر بنا کر اللہ سے مانگنے کے لیے ہی تو دعاؤں کو بنایا گیا ہے۔ جب آپ کا یقین اللہ ہے تو انجام کو سوچ کر کیوں مایوس ہو جاتے ہو؟ وہ جانتا ہے کہ آپ کا دل ٹوٹ گیا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ بے شمار ذروں میں آپ بکھرے ہوئے ہو، وہ جانتا ہے کہ آپ کی ذات بے ترتیب ہو گئی، وہ آپ کی مسکراہٹوں سے لے کر آپ کے آنسوں کی پلکوں میں ضبط ہو جانے تک کا سب جانتا ہے۔ وہ تو ان چیزوں سے بھی باخبر ہے جن کا علم بھی آپ کی عقل کی پہنچ میں نہیں، تو پھر یہ اداسی کیسی؟ جب وہ سب کچھ جانتا ہے تو پھر آپ ان چیزوں کے لیے کیوں پریشان ہوتے ہو جن کا آپ کو علم ہی نہیں؟ وقت مشکل ہے مگر آپ کو صبر کرنا ہوگا، اللہ پر یقین رکھ کر چلنا ہوگا، اس کی مصلحتوں کے اداب کرنا ہوگا، تو بس مانگتے رہو اور پھر دیکھنا وہ ان دعاؤں کو بھی قبول کر لے گا جنہیں آپ ناممکن سمجھ کر کب کا بھلا بیٹھے ہو۔ جن دعاؤں کو مانگنے کی اللہ نے تمہیں لگن لگائی ہے، اس میں کوئی تو رضا ہے اس کی، جس دعا کو تمہارے دل کا حصہ بنایا ہے۔ وہ اگر نہ چاہے تو کیسے چاہ سکتے ہو؟ تمہاری ہر دعا اس نے کن کہنے کے لیے بنائی ہے، وہ کن کہے گا اور فیکن ہو جائے گا۔ یہ مایوسی بھی یہ مشکل حالات کی باعث تم نے اپنے دل کے اندر بیٹھائی ہے، شکر الحمدللہ کہتے ہوئے نہ تھکو گے تم۔ یقین رکھو اللہ نے تمہارے لیے ایسے شاندار منزلیں بنائی ہیں کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ پر یقین بڑا سرمایہ ہے، اللہ سے کامل یقین سے دعا کریں، اللہ کی طرف ایک قدم بڑھا کر دیکھیں، کیسے آپ کے اوپر رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں، کیسے آپ کے اوپر برکت کا نزول ہوتا ہے۔ جب کسی کام کو کرنے کا عزم کریں تو اللہ پر توکل بھروسہ رکھیں، اللہ آپ کا ہر کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ کسی عزم کے ساتھ انسان چلے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ یہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جنت کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس جتنا بڑا خواب ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں، تیزی کے ساتھ اپنی جیت کے لیے ایفرٹس کر لیں۔ اللہ ساری بھلائی کے دروازے اپنے خاص بندوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ انسان علم سیکھنے میں لذت محسوس کرتا ہے، حق پر عمل کرنے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے، اور بس وہ خدا جانتا ہے کہ کون سا شخص کس کرب سے گزر کر رات کے اندھیرے میں اس کے پاس آنسو بہانے آیا ہے۔ وہ خدا ہی جانتا ہے کہ کس کا دل کس بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ وہ خدا ہی جانتا ہے کہ کون صبر اور برداشت کی تصویر بنی اس کے در پر صبر کا پھل مانگنے آیا ہے۔ وہ خدا ہی جانتا ہے کہ کون سا شخص مسکان کے پیچھے کتنی اندھہی چھپا کے رو رہا ہے۔ بس وہ خدا ہی جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ تو وہ خدا یہ بھی جانتا ہے کہ کس کو انعام کب دینا ہے، صبر کا پھل کب اگانا ہے۔